میں ہمیشہ خدا کی شفقت کے گیت گاؤں گا۔ میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفاداری کا اعلان کروں گا، کیونکہ میں نے کہا کہ شفقت ابد تک بنی رہے گی۔ تو اپنی وفاداری کو آسمان میں قائم رکھے گا۔ میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ عہد باندھا ہے۔ میں نے اپنے بندہ داؤد سے قسم کھائی ہے، میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا۔ اے خداوند، آسمان تیرے عجائب کی تعریف کرے گا، مقدسوں کے مجمع میں تیری وفاداری کی تعریف ہوگی، کیونکہ افلاک پر خداوند کا نظیر کون ہے؟ فرشتگان میں کون خداوند کی مانند ہے؟ ایسا معبود جو مقدسوں کی محفل میں نہایت تعظیم کے لائق ہے اور اپنے سب ارد گرد والوں سے زیادہ محیب ہے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، اے یاہ، تجھ سا زبردست کون ہے؟ تیری وفاداری تیرے چوگرد ہے۔ سمندر کے جوش و خروش پر تو حکمرانی کرتا ہے، تو اس کی اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے۔ تو نے رہب کو مقتول کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کیا، تو نے اپنے قوی بازو سے اپنے دشمنوں کو پراگندہ کر دیا۔ آسمان تیرا ہے، زمین بھی تیری ہے، جہان اور اس کی معموری کو تو ہی نے قائم کیا۔ شمال اور جنوب کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ تبور اور ہرمون تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں۔ تیرا بازو قدرت والا ہے، تیرا ہاتھ قوی اور تیرا دہنا ہاتھ بلند ہے۔ صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہیں، شفقت اور وفاداری تیرے آگے آگے چلتی ہیں۔ مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے، وہ اے خداوند جو تیرے چہرے کے نور میں چلتے ہیں۔ وہ دن بھر تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں اور تیری صداقت سے سرفراز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی قوت کی شان تو ہی ہے اور تیرے کرم سے ہمارا سین بلند ہوگا، کیونکہ ہمارے سپر خداوند کی طرف سے ہے اور ہمارا بادشاہ اسرائیل کے قدوس کی طرف سے ہے۔ اس وقت تو نے رویا میں اپنے مقدسوں سے کلام کیا اور فرمایا کہ میں نے ایک زبردست کو مددگار بنایا ہے اور قوم میں سے ایک کو چن کر سرفراز کیا ہے۔ میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے۔ میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا، میرا بازو اسے تقویت دے گا۔ دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا۔ میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا، میں اس سے عداوت رکھنے والوں کو ماروں گا۔ میں اس کا ہاتھ سمندر تک بڑھاؤں گا اور اس کے دہنے ہاتھ کو دریاؤں تک۔ وہ مجھے پکار کر کہے گا، تو میرا باپ، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے۔ میں اس کو اپنا پہلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ میں اپنی شفقت کو اس کے لیے ابد تک قائم رکھوں گا اور میرا عہد اس کے ساتھ لا تبدیل رہے گا۔ میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا اور اس کے تخت کو جب تک آسمان ہے۔ اگر اس کے فرزند میری شریعت کو ترک کر دیں اور میرے احکام پر نہ چلیں، اگر وہ میرے آئین کو توڑیں اور میرے فرمان کو نہ مانیں، تو میں ان کو چھڑی سے خطا کی اور کوڑوں سے بدکاری کی سزا دوں گا۔ لیکن میں اپنی شفقت اس پر سے ہٹا نہ لوں گا اور اپنی وفاداری کو باطل ہونے نہ دوں گا۔ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ میں ایک بار اپنی قدوسی کی قسم کھا چکا ہوں، میں داؤد سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا۔ وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا۔ لیکن تو نے تو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، تو اپنے ممسوح سے ناراض ہوا ہے۔ تو نے اپنے خادم کے عہد کو رد کر دیا ہے، تو نے اس کے تاج کو خاک میں ملا دیا۔
تو نے اس کی باڑوں کو توڑ ڈالا، تو نے اس کے قلعوں کو کھنڈر بنا دیا۔ سب آنے جانے والے اسے لوٹتے ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ بن گیا۔ تو نے اس کے مخالفوں کے داہنے ہاتھ کو بلند کیا، تو نے اس کے سب دشمنوں کو خوش کیا، بلکہ تو اس کی تلوار کی دھار کو موڑ دیتا ہے اور لڑائی میں اس کے بازو کو جمنے نہیں دیتا۔ تو نے اس کی رونق اڑا دی اور اس کا تخت خاک میں ملا دیا۔ تو نے اس کی جوانی کے دن گھٹا دیے، تو نے اسے شرم آلود کر دیا۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ تک پوشیدہ رہے گا؟ تیرے قہر کی آگ کب تک بھڑکتی رہے گی؟ یاد رکھ، میرا قیام ہی کیا ہے؟ تو نے کس بطالت کے لیے بنی آدم کو پیدا کیا؟ وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پاتال کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ یا رب، تیری وہ پہلی شفقت کیا ہوئی جس کی بابت تو نے داؤد سے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی؟ یا رب، اپنے بندوں کی رسوائی کو یاد کر۔ میں تو سب زبردست قوموں کی تانہ زنی اپنے سینے میں لیے پھرتا ہوں۔ اے خداوند، تیرے دشمنوں نے کیسے تانے مارے، تیرے ممسوح کے قدم قدم پر کیسی تانہ زنی کی ہے۔ خداوند عبدالآباد مبارک ہو۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔